اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم حضرات، معزز علماء کرام، میرے اسلامی دینی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، توصیف بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ہم سب انشاءاللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں. صحت و عافیت کی دولت سے نوازا کہ ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو دی، لیکن ہم اس میں سے بعض ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن بعض نعمتوں کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی، ایک نوالا، کھانے کا ایک دانہ جو ہم کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. ایک سانس جو ہماری اندر جاتی ہے، باہر آتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی سانسوں کے لیے لوگوں نے کتنے پیسے دیے، آکسیجن سلنڈر خریدنے کے لیے لوگوں نے کتنے پیسے دیے. اللہ نے اتنی بڑی فضا بنائی، ہموار فضا. آپ سانسیں لیتے پھریں، اس پر کوئی ٹیکس نہیں، اس پر کوئی بل نہیں آتی، اس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن دیکھایا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے الحمدللہ کہا کہ نہیں کہا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جمعے کے اس خطبے میں دو تین باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، بات میرے دل سے نکلتی ہے، آپ کے دل میں جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری بڑی دنیا بنائی، اور اللہ کوئی کام بیکار نہیں کرتے ہیں. ہر کام کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ حکیم ہیں، وہ بصیر ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بات بتلایا کہ چند چیزوں پر آپ کو ایمان لانا ضروری ہے. جیسے ہم لوگ بچپن سے مسجدوں میں عربی پڑھاتے ہیں، علماء حضرات تو ہم پڑھتے ہیں، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کے رسولوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان. بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، رٹایا گیا ہے، یاد کرایا گیا ہے، پڑھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ان تؤمن باللہ، انشاءاللہ
کبھی ہم ایک جمعہ ہر جمعہ ایک ایمان کے تعلق سے ہم کہیں گے ایمان باللہ کیا ہوتا ہے، ایمان بالملائکہ کیا ہوتا ہے، ایمان بالرسل کیا ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں چلتے چلتے مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، ان تؤمن بالرسل، آپ رسولوں پر ایمان لائیں۔ چونکہ آج ہمارا یہ جمعہ ایسی حالت میں ہو رہا ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، آج 12 ربیع الاول ہے۔ ایک طرف فرانس کا صدر میکرون کی زبان خباثت، گندگی اپنے زبان سے نکال رہی ہے، اسی سے ملتی جلتی کچھ باتیں ہم بات کرتے ہیں، اسی سے جڑی کچھ باتیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو ہم کو نہیں معلوم کہ کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ کون بتائے گا؟ اللہ ساتوں آسمانوں پر سے اتر کے آ کے تو نہیں بتائے گا کہ دیکھو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ نے اس کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ رسول آتے ہیں، ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، ہم کو زندگی کا طور و طریقہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اللہ کے جو رسول ہیں تمام رسولوں کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جیسے حدیثوں میں کہا گیا 1,24,000 1,24,000 پروفٹس اللہ کے رسول دنیا میں آئے۔ نبی کہہ لیجئے، رسول کہہ لیجئے، تھوڑا سا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو دنیا میں بھیجے گئے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے۔ یہ کون بتاتے ہیں؟ رسول آتے ہیں بتاتے ہیں۔ 1,24,000 میں سے 5 بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔ اور یہ جو پیغمبر آنے کا مقصد میں نے بتا دیا۔ اسی طرح ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اگر کوئی بھی یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتا ہے تو اللہ اپنے نبی موسیٰ کا بھی وہ انکار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، چند مسلمان اور یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، ایسی تعریف کی کہ ہمارے نبی کے سامنے تمہارے نبی محمد کی کوئی حیثیت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر، ساقی کوثر، جن کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن لواء الحمد، جنت کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے ہاتھ سے ہم کوثر کا پانی پئیں گے، جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع مشفع، جن کی سفارش سنی جائے گی، جن کو سفارش کرنے کو کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے موسیٰ علیہ السلام سے حیثیت بڑھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آئی تو اس یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑھ جائے گا۔ سارے لوگ وَأَنَّ مُوسَىٰ قَائِمٌ آخِذٌ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پائتا پکڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے ہوش میں آئے گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پائتا پیر پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں میں، سب کے بیٹوں میں سردار ہوں، لیکن اس میں فخر کی بات نہیں۔ دوستو عزیزو، ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کے ہم امتی ہیں جن کے بارے میں کہا کہ میری حالت یہ ہے، میں اگر 1 مہینے دور کی مسافت پر مسلمان ہوتے ہیں تو کافروں کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں، اور ساری زمین ہمارے لیے حلال کی گئی، جہاں چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام اذانوں میں لیا جاتا ہے،
جنازے کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اذانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور دعا کرتے ہیں تو درود شریف ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسولوں پر ایمان ضروری ہے۔ رسول آتے کیوں ہیں؟ ہم نے بتایا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اور خود کر کے بتاتے ہیں۔ نبی نے وضو کر کے بتایا، نماز پڑھ کے بتایا، سارے معیار اور باتیں بتا دی کہ کیا باتوں سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، کن باتوں سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لوگ قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، سارے رسول دنیا میں اسی مقصد کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ سارے رسولوں نے اپنے ماننے والوں کو یہی کہا کہ توحید پرست بن جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ رسولوں کا پیغام ہے۔ تو بات پہلی ہمارے سامنے آ گئی کہ تمام رسول لوگوں کو موحد بنانے کے لیے آئے ہیں، توحید پرست بنانے کے لیے آئے ہیں۔ رسولوں پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ جن رسولوں کو ہم جانتے ہیں ان رسولوں کو نام سے ایمان لائیں، جن رسولوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ان کے تعلق مالی ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنے محبت کرنے والے اور اپنے دشمنوں کے بیچ۔ محبت کرنے کی جہاں تک باری آتی ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے جتنی اپنی جان و مال، آل اولاد، بیوی بچوں، ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ کی محبت ایک طرف، مال و دولت کی محبت ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے زمانے کی وہ تصویر، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں ہیں، سارے مرد ادھر ادھر ہو چکے ہیں، لیکن اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے ام عمارہ، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو میں تم کو دیکھتا ہوں، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ تو ام عمارہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اسأل مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ہے، جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں حصہ لے رہی ہے اور تلوار سے جنگ کر رہی ہے۔ دوستو عزیزو، حالات جب آتے ہیں تو آپ کا اور میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس حملے کا جواب دیں۔ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی سنتے ہیں، سارے لوگوں نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا، پیغامات سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنوائے گئے۔ خاکے کا مطلب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کچھ کارٹون بناتے ہیں، کچھ پکچر بناتے ہیں، اسے نام دیتے ہیں اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ کہا، پاگل کہا، شاعر مجنون، کسی نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ مجنون ہے، کسی نے کہا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بڑی تفصیل سے کہی، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، ارے نادانوں کیسی باتیں کرتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو راہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ تو انہوں نے کوئی وہ راہ بھٹک گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں اپنے دل سے نہیں کہتے، اللہ کا حکم آتا ہے تو جبھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. اور سکھایا بھی کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جبریل امین نے. جبریل امین نے. میں اپنے چھوٹے بچوں سے کہوں گا، نوجوان دوستوں سے کہوں گا، آپ کا تعلق، آپ کا انتساب الصادق الامین سے ہے. آپ کو فخر کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر آپ کی عزت پر کوئی آنچ آتی ہے، اللہ کے نبی پر کوئی زبان کھولتا ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. کیسے جواب دیں؟ لوگوں نے کہا کہ فرانس کے جتنے پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ کرو. آپ کو معلوم ہے فرانس کے کتنے پروڈکٹ مارکیٹ میں ہیں؟ کس کس چیز کا آپ بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں معلوم. ارے جو معلوم ہے وہ تو کرو، ارے جو آپ جانتے ہیں وہ تو کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اگر آپ سوشل میڈیا میں ہیں تو انگلش میں 2 باتیں لکھ دو، آپ کی سیرت کو عام کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. کتنے لوگ ہیں، میں مانتا ہوں کہ فرعون ظالم ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا ہم کتنے ظالم ہیں، ہمارے ظلم کا کیا عالم ہے. 12 ربیع الاول یہ وہ دن ہے، بالکل یقین ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی لوگوں کی سکرات دیکھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات سے زیادہ سخت سکرات میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک جگ ہے جس میں پانی ہے، ہاتھ ڈبو رہے ہیں اور پانی اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی. آخری بار جب ہاتھ اٹھا تو پھر ہاتھ ہمیشہ کے لیے نیچے ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں، ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، سنت کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، اور معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 9 ربیع الاول کو ہوئی اور 12 ربیع الاول یعنی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. وفات کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ پیدائش کا دن ہے جبکہ وفات کا دن ہے. وفات کا دن ہے، 9 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے. کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں اور پھر اس کو دلیل بنا کر ایسے واہیات دین سے دور مظاہرے کرتے ہیں. کوئی اونٹ پر بیٹھا ہے، کوئی عرب کا ڈریس بیٹھا ہے، کوئی کعبۃ اللہ کی شکل کا کیک بنا کے کاٹ رہا ہے. ارے ہم تو پڑھتے تھے کہ قیامت کے قریب کوئی حبشی غلام آئے گا، وہ کعبۃ اللہ کو ایک ایک اینٹ کر کے نکالے گا. ابھی تو یہ لوگ ابھی کیک بنا کر کاٹنے لگے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. پوچھا تو بولا جاتا ہے آپ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں بچے کا، تو اللہ کے نبی کا برتھ ڈے ہم کیوں نہیں منائیں؟ ارے عقل کے اندھو، کس نے کہا تھا کہ تم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناؤ؟ کام غلط، دلیل غلط، پھر اس پر ایک غلط کام کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ دنیا گول ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چاول سفید ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ارے کہہ کیا رہے ہو؟ دلیل کیا دے رہے ہو؟ بولا دنیا گول ہے، دلیل کیا ہے؟ چاول سفید ہے. سبحان اللہ، کیا عقل کے مارے ہیں لوگ. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وضو کا طریقہ بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، قضاء حاجت کا طریقہ بتلایا، پانی نہ ملے تو کیسے کرو، اور ہر چیز کہا. اور بعض صحابہ نے کہا کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتلاتے کہ 12 ربیع الاول آئے تو میرا یعنی جب بھی میرا، وہ تو یہ ڈیٹ ہی غلط ہے. کہا کہ میرا پیدائش مناؤ، یوم پیدائش مناؤ. 60 پر 3 سال کس صحابی نے منایا؟ یہ ہم بھی تو ظالم ہیں، کہ ہم بھی تو ظالم ہیں. دوستو عزیزو، بہرحال باتیں بہت لمبی ہیں. مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ جو بھی مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا. یہ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا،
یہ قرآن نے کہا انا کفیناک المستہزئین، مذاق کرنے والوں کو ہم مزہ چکائیں گے، انا کفیناک المستہزئین واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی نصرانی تھا، کرسچن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسلمان ہو گیا، سورہ بقرہ یاد کر لیا، سورہ آل عمران یاد کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اچھا لکھتا تھا، رائٹر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھانا چاہا اور وہ لکھتا بھی تھا، وہی جو نازل ہوتی تھی لکھتا تھا۔ تو بعد میں کیا ہوا، پھر کرسچن ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور ہو کر لوگوں سے کہنے لگا ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی جی، میں جو بولتا وہ لکھو بولتے، وہ تو ان کے پاس وحی وغیرہ نہیں آتی۔ مرتد ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے زمین میں دفنایا تو زمین نے اٹھا کر اسے پھینک دیا، میت باہر آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، شخصیت کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کوئی داڑھی سے مذاق کرتا ہے، کوئی نماز سے مذاق کرتا ہے، نماز کے پابند آدمی سے مذاق کرتا ہے، کوئی متشرع انسان سے مذاق کرتا ہے، کوئی دین کا مذاق کرتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ عالم ہوتا ہے کہ زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ زمین اس کے لوگ آئے، آ کر دیکھا کہ اچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کا کام ہے، چونکہ مرتد ہو گیا تھا، انہوں نے اسے قبر سے نکال کے اوپر ڈال دیا، اندر پھر اوپر آ گیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ انسانوں، اب وہ زمانہ تھا جا پوکرین ایسی چیزیں نہیں تھی، کتنا دفنایا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کام ہے، اسے چھوڑ دیا۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا اللہ سبو اصحابی، کی قسم دلا کر کہتا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی اللہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ اسے چھوڑے گا۔ کسرا کا وہ بادشاہ پرویز، خسرو پرویز جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خط، عبداللہ بن حذافہ السہمی خط لے کر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور ایمان لا لو، پرویز نے اس خط کو پھاڑ دیا اور پھر اپنے یمن کے گورنر کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ جب گرفتار کرنے کے لیے لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بادشاہ کے حق میں جو کرنا تھا کر دیا، اس کا سارا ملک ٹکڑے ہو گیا، اس کی اولاد نے اسے قتل کیا، اس کے 18 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے۔ دوستو عزیزو، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جو بھی غلط کرے گا، جو بھی بدسلوکی کرے گا، جو بھی مذاق کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مزہ اسے ضرور چکائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ایک مسلم نوجوان کے آپ کی کیا خدمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، صادق مصدوق کی سیرت کو زندہ کرنے میں؟ آپ سے کتنے سیرت کی تمام پہلوؤں کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، الرحیق المختوم پڑھا ہے، یا ہمارے رسول چھوٹے بچے پڑھے ہیں، چمن اسلام پڑھے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ کتنوں کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام، امی کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیویوں سے شادی کی،
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بیویوں کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد کتنی بیویوں کا انتقال ہوا، کتنے لڑکے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی، دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک تھا، یہ ساری باتوں تو مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال ہوتی ہیں۔ آج ہم کسی کو دلاسا دے سکیں، کسی کا بیٹا مرتا ہے، کسی کی بیٹی مرتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اس دکھ پر، تمہارے اس غم پر اللہ کے نبی کو یاد کرو جنہوں نے اپنی زندگی میں 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، 2 بیویوں کی وفات دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، صبر کا کیا عالم رہا ہوگا۔ 3 بیٹے جو گود کے بچے تھے ان کی موت، 3 بیٹیوں کی موت، 2 بیویوں کی موت اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ آپ جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کی دل کو ہمت آتی ہے، اپنے نبی کی موت کو یاد کرتے ہیں، سکرات کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی غربت، اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کننا نرى الہلال، ہلال، ہم چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا۔ صحابی پوچھتے ہیں امی آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ کہا کہ الاسودین الماء والتمر، ہم پانی اور کھجور، بس یہی 2 چیزیں ہمارے پاس تھیں۔ جب میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں تو آج اگر آپ مفلس ہیں، اگر آج آپ محتاج ہیں، اگر آج آپ قرض دار ہیں، تو مدینے کے اس مفلس کو یاد کرو، مدینے کی وہ غربت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض دار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے قرضہ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدل طائف تک کا سفر کیا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پیدل طائف تک کا سفر کیا، وہاں کے لوگوں نے پتھر مارے اور پتھر سارا جسم خون سے شرابور ہو گیا۔ دوستو عزیزو، چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، میں آپ کو ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے احد کی جنگ ہے، احد کی جنگ ختم ہو رہی ہے اور اطراف دھول غبار اڑی ہوئی ہے، سارے صحابہ کے خون سے چہرے ایسے ہیں کہ کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا ہے، کون زندہ ہے، کون شہید ہو چکے ہیں، کون زخمی ہیں، کون اچھا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہیں، ذرا ان کی بات معلوم کرو، دیکھو کہ وہ زندہ ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ مدینے کے وہ تاجر انصاری صحابی سعد بن ربیع، صحابی رسول ڈھونڈتے جاتے ہیں، ایک جگہ دیکھا کہ سعد بن ربیع پڑے ہوئے ہیں اور آخری سانسیں چل رہی ہیں، سعد بن ربیع کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور وہ جا کر ان سے کہتے ہیں کہ سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچ رہا ہے، وہ رسول جن کو اللہ نے کہا وما محمد الا رسول، کبھی رسالت کا خطاب اللہ کے نبی کو دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی رحمت کے نام سے کہا کہ اللہ ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رسول کا سلام اس صحابی کو پہنچ رہا ہے۔ صحابی آنکھیں کھولتے ہیں، سعد بن الربیع کھول کر کہتے ہیں میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ واللہ انی لاجد ریح الجنہ من دون احد، قسم خدا کی اس احد کے پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک ایسے آدمی سعد جو بڑے تاجر ہیں، ان کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، مال و زر ہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے ان کو فکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، شافع محشر کی، ساقی کوثر کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ اور وہ سارے صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو ان کی خبر لینے کے لیے آئے، ان سے کہہ رہے ہیں دیکھو اگر تمہاری آنکھ کا یہ پلک جھپک رہا ہو، مطلب اگر تم زندہ ہو، تم زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، یعنی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان کے تعلق سے اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے، تو اللہ
تم کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے دوسرے صحابہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جذبہ میرے اور آپ کے اندر عطا فرمائے۔ سعد بن ربیع کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، لیکن جو زندہ ہیں ان کو تاکید کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ دوستو عزیزو، آپ نے اس عورت کے بارے میں سنا ہوگا، بنو دینار کی وہ عورت، اسی جنگ کے وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے اس کے بھائی کی وفات کی خبر دی گئی، اس کے شوہر کی وفات کی خبر دی گئی، اور اس کے باپ کی وفات کی خبر دی گئی، اور وہ یہی پوچھتی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا تو کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے بعد کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے، ساری مصیبتیں حل کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، آخر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، بحیثیت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک امتی ہیں، آپ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے ایک سپاہی ہیں۔ آپ کا اللہ کے دین میں کیا حصہ ہے؟ اللہ کی اس دین میں آپ کیا حصہ کرتے ہیں؟ کتنا آپ کا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کیسے اس دین کی ترویج اشاعت کے لیے آپ کیا کچھ کرتے ہیں؟ یہ صرف مولویوں سے نہیں، اللہ میرے سے نہیں پوچھے گا، میرے سے بھی پوچھے گا، لیکن امت کے ہر فرد سے پوچھے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی شاعر تھا، اسلامی شاعر تھے حسان بن ثابت، تو انہوں نے اپنے شعر سے اسلام کی خدمت۔ کسی عورت نے خطبہ دینے کے لیے نبی رحمت کو ممبر بنا کر دیا کہ اے نبی، میں آپ کو ممبر بنا کے دیتی ہوں، آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیجیے۔ کوئی عورت غریب تھی، کالی کلوٹی تھی، حبشیہ تھی، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، چلو میں مسجد میں جھاڑو دیتی ہوں۔ مسجد میں جھاڑو دینے لگی۔ نبی رحمت نے ان کی وفات پر پوچھا کہ مجھے وہ عورت دکھتی نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ان کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، ہم نے ان کو قبرستان میں دفنا دیا، کہیں آپ کو ڈسٹرب نہ ہو۔ نبی رحمت نے کہا کہ مجھے ان کی قبر بتاؤ، ان کی قبر بتاؤ۔ قبر پر تشریف لے گئے اور جنازے کی نماز پڑھی، غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا احترام تھا! دین کی خدمت ضروری ہے۔ میں نے جیسے گزشتہ خطبوں میں کہا، نبی رحمت ساری زندگی کہتے رہیں کہ یتیموں کی کفالت ضروری ہے، بیواؤں کی کفالت ضروری ہے، اور ہم آنکھ بند کر کے سوچتے رہیں کہ امت کی کوئی بیٹی غیر کے ساتھ نہ بھاگے اور وہ کسی اور کافر کے ساتھ نہ جائے، پھر ہم جوش میں بھی آ جاتے ہیں، ماریں گے، توڑیں گے۔ ارے اس کا سبب آپ ہی ہیں، میں ہی ہوں۔ اگر ہم اس کی فکر کرتے تو ہماری بیٹیاں کہیں نہیں جاتی۔ اگر ہم اس کی فکر کرتے، امت کی بیوہ عورتوں کی، جوان بچیوں کی شادی کو ہم آسان بناتے، غریب یتیم بچے جو معمولی پیسوں کے لیے ترستے ہیں، تن ڈھانکنے کے لیے ترستے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس امت کا واویلا کون مچائے؟ امت کے لوگ تو ننگے ہیں، لیکن قبروں پر ہزاروں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا، کبھی قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے بھی پرسوں ہم ایک قبرستان گئے تھے، وہاں دیکھا تو بڑی بڑی چادریں، شاندار چادریں قبروں پر ہیں۔ ان چادروں کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ قوم کے ننگے بچوں پر ہونا چاہیے تھا، ان کے جسموں پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایسی عقل مند قوم ہے جس نے قبروں کو پوشاک پہنا دیے اور قوم کے بچوں کو ننگا کر دیا، اور ان کی ساری دولت، سارا پیسہ بدعتوں میں، خرافات میں، واہیات کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، ساری بات ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار میں کہوں گا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کن کن باتوں میں؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، اور جو بھی اللہ کے نبی کے خلاف، خاص کر نبی رحمت کے خلاف جو بھی زبان کھولے گا، اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے وہ اندھے صحابی جن کی خوبصورت بیوی تھی، چھوٹے بچے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ بولتی تھی،
صبر کیا، اندھے تھے، ایک مرتبہ سو رہی تھی، جو کرنا تھا کر دیا، وہ لے گئے اور اس کے سینے پر رکھ دیا، اس کا قتل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا تو کہا اللہ کے نبی میں نے بہت صبر کیا جب آپ کے تعلق سے اس کی زبان ہوتی تھی تو، لیکن آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ اسلام آج ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جس ملک میں ہم ہیں قتل، غارت گری، ظلم، جور و فساد کی اجازت انفرادی حیثیت سے ہم کو نہیں، یعنی پرسنلی ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سیرت پڑھیے، سنت کے مطابق نماز ادا کیجئے، اللہ کے نبی کا جو دعوتی مشن ہے، دین کو پھیلانے کا جو کام ہے، اچھے انداز میں اسے پھیلانے کی کوشش کیجئے اور ہر سنت کو اپنائیے، دین کی راہ میں پیسہ خرچ کیجئے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، طرف سے رکھیے۔ ایک دعوت کا کام کرنے والا 5,000 6,000 لے کر آپ کی طرف سے دعوت کا کام کرے گا مہینہ بھر، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ 5,000 تو ویسے آپ کیسے اڑ جاتے ہیں، ایک دعوت دائی کی ذمہ داری آپ لے لیجئے، 7,000 6,000 جو بھی آپ دے سکتے ہیں تاکہ اللہ کا دین پھیلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا خادم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام میں جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مفلوق الحال ہیں، اللہ ان کو اپنے خزانے سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم تمام کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔